السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، میں آپ سے اپنی جان سے، اپنے والد سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اور اپنی کیفیت بیان کرتا ہے، جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، اور فوراً ہی میں آ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں، گھر سے فوراً اٹھتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے آرام محسوس ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ پھر میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں۔ جب ہم جنت میں جائیں گے، آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے سردار ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت میں عطا کرے گا، تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں جنت میں جاؤں گا تو میرا وہ درجہ تو نہیں ہوگا جو آپ کا ہوگا۔ میری دنیا میں یہ حالت ہے، کیفیت ہے، جب آپ سے جدا ہوتا ہوں مجھے آرام سکون نہیں آتا۔ جب قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں دیکھ پاؤں گا تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ یہ صحابی کا جذبہ دیکھیں، صحابی رسول کی محبت دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، جبریل امین کو بھیجا، آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، ایسا انسان ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہیں، یعنی ایسے انسان کو انبیاء کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اے صحابی رسول، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کو میرے ساتھ رکھے گا، میرے ساتھی آپ ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا اس آیت سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانیں، جس چیز سے منع کیا ہے ہم اس سے رک جائیں، اور اس سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر 3 چیزیں ہوں اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ اللہ اور اس کے رسول سے تمام مخلوقات سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو۔ تمام چیزوں سے محبت جو ہے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے کرنے والا انسان جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اسے لذت آئے گی، عبادت کرے گا اسے لذت آئے گی، تلاوت کرے گا اسے بہت ہی لذت آئے گی، اس کی زندگی میں آرام سکون حاصل ہوگا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے
کہ جب آپ وفات کے قریب تھے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، ان کو کہیں کہ عمر کہتا ہے کہ آپ مجھے نبی اکرم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ مجھے کہے قبر کی جگہ دی جائے، میں ان کے پڑوس میں میری قبر ہو، میری یہ خواہش ہے۔ یہ یعنی محبت کی وجہ سے ایسا انہوں نے کہا، اور فرمایا بیٹے اے عبداللہ بن عمر، اے میرے پیارے بیٹے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین کہہ کر نہیں کہنا، یعنی یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، ایسا نہیں کہنا، صرف میرا نام لینا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اپنے والد کا پیغام سناتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میری دل کی خواہش تھی کہ یہ جو جگہ بچی ہوئی ہے کہ میری قبر یہیں پر بنے، لیکن میں یہ جگہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کرتی ہوں، ان کو دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب کے بیٹے تھے واپس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹے کو آتے دیکھا تو کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، سیدھا کر دو، مجھے سیدھے ہو کر بٹھا دو۔ تو بیٹھے اور پوچھا اے بیٹے کیا اطلاع دی؟ کہا اے ابا جان آپ خوش ہو جائیے، آپ کو اجازت مل چکی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ آج جو ہے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی ہے، سب سے زیادہ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ کہ آخری دم تک اللہ کے نبی کا ساتھ چاہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔